نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. عربی گرامر کی جو ہم نے ابتدا کی ہے اس حوالے سے ہم نے اعراب کو پڑھا اور ہم نے جنس کو پڑھا. تو اعراب اور جنس میں جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے اس حوالے سے کوئی سوال کوئی اشکال کسی کے پاس ہے تو پوچھیے تو پھر آگے چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ جی ہمیں تو آ رہی ہے, آپ اپنی بتائیے. السلام علیکم سر. یہ اس کے اندر ایک میم لفظ دیا ہوا تھا. میم بتائیے. میم آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ آج تک نہیں پڑھا. کیا میم لفظ کہیں پڑھا ہے آپ نے آج تک؟ یہ جو لفظ میم ہے یہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ الف لام میم یہ والا سر. الف لام میم پہ کیوں چلے گئے آپ؟ الف با پا سب ہے نا. جی 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 تہجد بس ختم بات. وہی ہے میم. ٹھیک ہے یہ سر. یاد رکھ لیجیے کہ میں نے اس دن آپ کو بتایا نہیں تھا شاید. یہ جو میم جو ہے نا یہ جو حروف الہجا ہے نا اس کو بھی عرب غیر منصرف کہا ہے. اس کو بھی عرب جو ہے نا وہ مونس کہتا ہے. یہ جو حروف ہے نا ان کو بھی عرب مونس کہتا ہے. ترمیم کو میم کو نہیں, تمام حروف کو. جتنے بھی حروف ہیں نا. نہیں آ رہا تھا. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میرے خیال میں ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ کی کافی ڈسٹربنس ہے. ہاں جی اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیں. یہ جو حروف الہجا ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ اس کو بھی عرب جو ہے وہ مونس ٹریٹ کرتا ہے. جی اس کے علاوہ کوئی سوال کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ نو سر. کوئی سوال. اچھا جی دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اسم کے بارے میں جب تک ہمیں 5 چیزیں معلوم نہ ہوں ہم کسی بھی اسم پہ کام نہیں کر سکتے. یاد ہے نا آپ کو 4 چیزیں؟ جی جی سر 4 چیزیں. 4 چیزیں کون کون سی چیز ذرا ریپیٹ کریں پلیز. سر ایک ہے عدد, دوسرا ٹھیک ہے ہے. جنس, ٹھیک ہے. تیسرا ہے وسعت, ٹھیک ہے. چوتھا ہے اعراب. اعراب. آپ نے کیا کیا پڑھ چکے ہیں اب تک؟ سر ہم نے ابھی جنس پڑھا ہے, جنس اعراب پڑھا ہے پڑھا سر ہے. اور اعراب پڑھا. اعراب کسے کہتے ہیں ذرا فٹافٹ بتائیے. اعراب جس سے اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو لیکن کسی اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. اعراب کی کتنی حالتیں ہیں بنیادی طور پہ؟ 3 حالتیں, کون حالت کون؟ رفع, حالت نصب اور حالت جر. اچھا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ واحد اسم کا اعراب کیسے پہچانا جاتا ہے؟ تنوین سے پہچانا جاتا ہے نہیں, سر. واحد اسم کا اعراب تنوین نہیں کہیں آپ کے. واحد اسم کا اعراب حرکت سے پہچانا جاتا ہے. کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ حرکت سے پہچانا جاتا ہے. وہ حرکت جو ہے وہ تنوین بھی ہو سکتی ہے اور سنگل بھی ہو سکتی ہے. وہ حرکت جو ہے وہ تنوین بھی ہو سکتی ہے اور سنگل بھی ہو سکتی ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے حروف پہ تنوین آتی ہے اور کون سے حروف پہ تنوین نہیں آتی؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی سر جو مورب ہوتے ہیں ان کے اوپر تنوین ہوتی ہے نا. مورب تو نہیں, مورب تو منصرف بھی ہوتا ہے غیر منصرف بھی ہوتا ہے. منصرف.
ہاں تو بتائیے کمپلیٹ بتائیے. منصرف اسما کے اوپر تنوین محرم آتی ہے منصرف اور اسما کیا کے ہوتا ہے؟ اوپر تنوین آتی ہے سر، اور اس کے علاوہ جب وہ آخر میں حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں ان کے آخر میں نہیں اس سے امپورٹنٹ چیز بتائیے. تو بہت ہی سرسری چیز ہے. تنوین آتی ہے اور تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے. تینوں حالتوں کو قبول. جی سر. اور غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف حالت جر قبول نہیں کرتا اور تنوین بھی قبول نہیں کرے گا. کون سے اسما غیر منصرف کے اندر آتے ہیں؟ سر تمام انبیاء کے نام آتے ہیں اور تمام انبیاء سوائے کے چھ نہیں سر، چھ کے چھ نہیں، ناموں کے. 6 ناموں کے. یہ کون سے ہیں؟ نوح، صالح، لوط، ہود، لوط، شعیب، شعیب، محمد. محمد ٹھیک صلی ہے. اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ عربی مؤنث نام. عربی مؤنث نام نہیں کہ کیونکہ آپ کا نام ہو سکتا ہے عربی نہ ہو، لیکن مؤنث تو ہے نا. مؤنث ٹھیک سر. مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہو. گولتا سے. مردوں کے نام جن کے جیسے آخر میں الف اور نون ختم ہو. ٹھیک ہے. اور رشتوں کے نام سر. تمام عورتوں کے نام. ٹھیک ہے. اور شہروں اور ملکوں کے فرشتوں نام. کے نام. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے بتائیے جنس کے حوالے سے کیا چیز آپ کے سامنے آئی؟ سر مؤنث اور جنس جو مذکر ہے کوئی کہ اسم جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے اسے ہم مذکر ہی سمجھیں گے. تو آپ اس کو اس طرح سے اور آسان الفاظ میں کہہ دیں کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک اس کا مؤنث ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے جی سر. سر. ٹھیک ہے. اب بائی مؤنث ڈیفالٹ. کیسے ثابت ہوگا؟ مؤنث کون سی مؤنث کی کتنی اقسام آپ نے پڑھی؟ مؤنث 2 ہوتی ہیں سر، 2 حقیقی میجر ہیں اور سر. غیر حقیقی. کون سے؟ ایک حقیقی اور دوسرا غیر حقیقی. حقیقی اور غیر حقیقی میں کیا فرق ہے؟ سر آپ لیونگ اور نان لیونگ. زبردست. تو یہ مجھے بتائیں غیر حقیقی کی کیا پہچان ہے؟ سر غیر غیر حقیقی کی تو علامات سر ہیں. یہ علامتی ہوتی ہے اور سماعی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تائے علامات مربوطہ. کون سی علامت ہیں؟ سر ایک تائے مربوطہ ہے، ٹھیک الف ہے. ممدودہ ہاں اور الف بولتا مقصورہ. ہے، پھر الف ممدودہ اور اور الف مقصورہ ہے الف سر. الف مقصورہ. مقصورہ. ٹھیک ہے. اور سماعی مؤنث کون سے ہیں؟ پھر سماعی ہے. کون سے ہیں؟ سر سماعی ایسے مؤنث ہوتے ہیں جو اہل عرب جس کو مؤنث کون سے سمجھتے ہوتے ہیں ہیں. وہ بتا بولتے دیں. ہیں، اور سر جیسے ملک اور شہروں کے جسم نام، کے ہوا کے اعضاء نام، جو دو ہیں، شراب کے نام. ٹھیک ہے. شراب کے نام، ہواؤں کے نام، ملکوں شہروں کے نام، ٹھیک ہے. اس کے دوزخ کے نام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب کافی چیزیں آپ کو اب تک کلیئر ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے. آج ہم تیسری چیز کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں عدد. اردو زبان میں 2 عدد ہیں، واحد اور جمع. انگریزی میں بھی 2 ہیں، سنگولر پلورل. عربی زبان میں عدد جو ہے وہ 3 ہیں. 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ، 2 سے زیادہ ہوگا تو جمع پڑے گا. ٹھیک ہے جی. 2 سے زیادہ ہوگا تو جمع کہلائے گا. ٹھیک ہے. 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ، 2 سے زیادہ ہوں گے تو جمع. تو آج ہم انشاءاللہ عدد کے اندر پہلا پارٹ ہم کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں مثنیٰ. اچھا اس مثنیٰ کو تثنیہ بھی کہتے ہیں. تثنیہ جی. اچھا جی اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں. ایکچولی تثنیہ کہتے ہیں اس عمل کو جس سے 1 سے 2 بنتے ہیں. اس ایک مارکر سے اگر 2 مارکر بنانے ہو تو اس پروسیس کو تثنیہ کہتے ہیں. لیکن ٹرمنالوجی میں مثنیٰ بھی استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ بھی استعمال ہوتا ہے. اب واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ کار بہت آسان ہے. چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. ہاں اعراب کے حوالے سے مختلف ہے. اعراب کے حوالے سے مختلف ہے. اعراب کی آپ کو پتہ ہے کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی. 3. کون نہیں سی؟ سوری، 3 ہوتی ہیں زبر، سر. زیر اور پیش. کتنی ہوتی ہیں حالتیں؟ سر حالت نصب، حالت حالت رفع، حالت حالت جر. رفع، حالت حالت نصب، جر. حالت جر. ٹھیک ہے. تو حالت رفع کے اندر واحد سے مثنیٰ بنانا ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، حالت رفع میں بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ واحد اسم کے آخری حرف کو، واحد اسم کے آخری حرف کو آخری حرف کے اوپر فتح لگا دیں. آخری حرف کے اوپر کیا لگا دیں؟
تنوین لگا دیں. میں نے فتح آپ کنفیوز ہو رہی ہیں. تنوین کہتے ہیں دھوری حرکت. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تنوین کسے کہتے دو ہیں؟ پیش یا دو دو زبر، زبر دو دو زیر. زبر دو نہیں، پیش. آپ صرف پیش فتح اور کہیں دو گی. زیر. اس کو آپ تنوین نہیں کہیں گی. یہ اس کو آپ فتح. فتح ہی کہیں گی، زبر ہی کہیں گی. ٹھیک ہے. آخری حرف پہ زبر ٹھیک لگا ہے دیں، سر. فتح لگا دیں، اور اس کے بعد الف اور نون کے نیچے زیر لگا دیں. الف اور نون کے نیچے زیر لگا دیں تو آپ کی ساؤنڈ بن جائے گی آنی. کیا ساؤنڈ بن جائے گی؟ آنی. آنی ساؤنڈ بن جائے گی. یہ حالت رفع میں. اچھا جی، حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہوتی ہے مثنیٰ کی. حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہوتی ہے مثنیٰ کی. بس جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا. جس طرح سے غیر منصرف اسما تھے نا، جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ وہ حالت نصب ہے کہ جر. تو حالت نصب اور جر بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آخری حرف کو فتح لگا دیں، جس طرح سے آپ نے اس میں لگائی تھی، اور اس کے بعد یا ساکن اور نون کے نیچے زیر لگا دیں. تو ساؤنڈ کیا بن جائے گی آپ کی؟ کیا ساؤنڈ بنے گی آپ کی؟ کیونکہ مثنیٰ کا اعراب اور جمع کا اعراب ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے. مثنیٰ کا اعراب اور اس کا اعراب کیسے پتہ چلتا ہے؟ واحد کا اعراب کیسے پتہ چلتا ہے؟ واحد کا اعراب آنی سے. واحد کا اعراب کیسے پتہ چلتا ہے؟ سر واحد کے اعراب کے اوپر دو زبر دو. دیکھیں آپ اس سے باہر نکل آئے ہیں. دو زبر دو پیش سے آپ باہر نکل آئے ہیں. واحد کا اعراب کیسے پہچانا جاتا ہے؟ حرکت سے پہچانا جاتا ہے. وہ حرکت دو پیش بھی ہو سکتی ہے، ایک پیش بھی ہو سکتی ہے. واحد کا اعراب کیسے پہچانا جاتا ہے؟ واحد اسم کا اعراب کیسے پہچانا جاتا ہے؟ حرکت سے پہچانا جاتا ہے. آخری حرف پر ضرب لگا دیتے ہیں. جی سر اس کے آخری حرف پر زبر لگا دیتے ہیں. آپ چیزوں کو مکس کر رہی ہیں بہت بری طرح سے. آپ بہت بری طرح سے چیز کو مکس کر رہی ہیں. واحد اسم کا اعراب کیسے پہچانا جاتا ہے؟ پہلے اس کا جواب دیں مجھے. حرکت سے پہچانا جاتا ہے سر. حرکت سے پہچانا جاتا ہے. مثنیٰ کا اعراب کیسے پہچانا جاتا ہے؟ ساؤنڈ سے پہچانا جاتا ہے. حالت رفع میں ساؤنڈ کیا بنتی ہے اس کی؟ آنی. حالت نصب میں کیا ساؤنڈ بنتی ہے اس کی؟ عینی. بنتا ہے کس طرح سے؟ آخری حرف کے اوپر فتح لگا کے الف اور نون کے نیچے زیر لگا دیں تو حالت رفع بن جائے گا، اور حالت نصب جب کے اندر آخری حرف پہ فتح لگا دیں یا ساکن اور نون کے نیچے زیر لگا دیں تو یہ حالت نصب اور جر بن جائے گا. ساؤنڈ سے پہچانا جاتا ہے. واحد کا اسم کیسے پہچانا جاتا ہے؟ ساؤنڈ سے. واحد کا اسم کیسے پہچانا جاتا ہے؟ حرکت سے. حرکت سے. مثنیٰ کا کیسے پہچانا جاتا ہے؟ ساؤنڈ سے. ساؤنڈ سے. حالت رفع میں کیا ساؤنڈ بنتی ہے؟ آنی. اور حالت نصب جر میں کیا بنتی ہے؟ عینی. عینی. اب ہم کچھ آپ کے سامنے ایگزامپل کریں. اب آپ کے سامنے میں کچھ ایگزامپل کریں. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے میں ایک اسم رکھتا ہوں. آپ تھوڑی سی توجہ دینا ہے آپ نے مجھے. میں نے آپ کے سامنے ایک اسم رکھا ہے کتاب. پہلے تو مجھے بتائیے کتاب جو ہے یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے کہ مبنی ہے؟ سر معرب منصرف اسم. منصرف ہے. کیسے پتہ چلا منصرف ہے؟ کیسے پتہ چلا یہ منصرف ہے؟ تینوں حالتوں کو قبول کرے گا. نہیں. آپ نے مجھے کہا کتاب منصرف ہے. میرا آپ سے سوال ہے آپ کو کیسے پتہ چلا یہ منصرف ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ منصرف ہے؟
کیونکہ اس میں غیر منصرف کی کوئی کنڈیشن پائی نہیں جاتی. علامت نہیں ہے. نہیں علامت کی تو بات ہی نہیں ہے نا, علامت کہاں سے لفظ آ گیا. یہ غیر منصرف کی ہے کنڈیشن. جس میں غیر منصرف کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی. کتاب کسی نبی کا نام ہے, نبی کا نام ہے, ملک و شہر کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ کسی ملک شہر کا نام ہے, نہ یہ مؤنث کا, ختم ہو رہا ہے, بالکل نہ یہ گول کا ختم, نہ یہ کسی مرد کا نام ہے, نہ یہ کسی عورت کا نام ہے. آپ اپنے ذہنوں کو کھولنے کی کوشش کریں. کتاب, میرا آپ سے سوال تھا منصرف ہے کہ غیر منصرف, جواب دیں مجھے کیا ہے, منصرف ہے کہ غیر منصرف. سر منصرف. وجہ بتائیے کیوں ہے منصرف. سر اس لیے کیونکہ اس میں غیر منصرف کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کوئی علامت پائی نہیں جا رہی اس میں. غیر منصرف کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کوئی کنڈیشن پائی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے جی. اب یہ منصرف ہے تو مجھے اس کتاب لفظ کی تینوں حالتیں واحد اسم کی بتائیے کیا بنے گی. کتابن, 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 بن, کتابن. کتابن. دو زبر کے بعد الف آئے گا. جی سر آئے گا. جائے گا. اب مجھے اس کا مثنیٰ بنانا ہے. مجھے اس کا کیا بنانا ہے, مثنیٰ بنانا ہے. اب میں نے اس کا مثنیٰ بنانا ہے. حالت رفع میں کیا کروں گا میں, یہ جو لفظ ہے کتاب, اس کے آخری حرف میں مجھے کیا کرنا ہے, اس کے آخری حرف میں کیا کرنا ہے مجھے. سر آخری حرف پہ زبر لگانی, زبر لگانی ہے, اور اس کے بعد الف اور نون, اور نون کے نیچے زیر لگائیں گے. الف اور اس کے نیچے نون کے نیچے زیر لگ گیا, یہ کیا بن جائے گا, کتابانی. کتابانی. آنی ساؤنڈ کیا مل رہا ہے آپ کو, آنی. آنی ساؤنڈ مینس کہ یہ مثنیٰ ہے. آنی ساؤنڈ جیسے ہی آیا آپ کو فوراً اسٹرائک ہو گیا کیا ہے یہ مثنیٰ ہے. کتابانی, دو کتاب, دو کتاب حالت رفع میں. حالت نصب میں اگر مجھے اس کو کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, اسی لفظ کتاب کے اوپر آخری حرف پہ کیا کرنا ہے مجھے, آخری حرف پہ کیا کرنا ہے, زبر لگانی ہے. اور زبر لگانے کے بعد کیا کرنا ہے, یا ساکن, جا ساکن اور نون کے نیچے زیر, اور نون کے نیچے زیر. تو کیا بن جائے گا, کتابینی. کتابینی, دو کتابیں حالت نصب میں. ساؤنڈ کیا بن گئی, اینی. حالت نصب اور حالت جر ایک ہی جیسی ہوتی ہے, تو حالت جر بھی بن جائے گی کتابینی. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے ایک اور لفظ لکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں, قلم. مجھے بتائیے لفظ قلم جو ہے منصرف ہے, غیر منصرف ہے, مبنی ہے. سوری کیا لفظ ہے سر, قلم منصرف. قلم. منصرف ہے. کیوں ہے منصرف, کیونکہ اس میں غیر منصرف کی کوئی کنڈیشن نظر نہیں آتی, نہیں پائی جاتی. اچھا مجھے بتائیں لفظ قلم جو ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث, مذکر. کیسے پتا چلا, کیونکہ تا نہیں ہے اور تا نہیں ہے. دیکھیں آپ تا مربوطہ تو نہیں 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 نہیں, اپنی وسعت کو بڑھائیں. کیسے پتا چلا کہ مذکر ہے, کیونکہ آپ نے کہا اس میں کوئی علامت پائی نہیں جاتی. نہ اس میں گولتا ہے, نہ الف ممدودہ ہے, نہ الف مکسورہ ہے. تو علامتی میں تو آتا نہیں ہے. سمائی میں آ جائے, یہ کسی شراب کا نام نہیں ہے, یہ کسی دوزخ کا نام نہیں ہے, یہ کسی انسان کے اعضاء کا نام نہیں ہے, شہر ملک کا نام نہیں ہے, اور نہ ہی یہ متفرق کی جو لسٹ تھی جو 16 پرومیننٹ نام ہے ان میں نہیں آتا. اس لیے قلم کیا مذکر ہے. اب قلم آپ نے کہا منصرف ہے, واحد منصرف کی تینوں حالتیں بتائیے. قلمن, قلمن, قلمن. ہاں, قلمن, 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 قلمن. اب اس کا ہم نے مثنیٰ بنانا ہے. حالت رفع میں کیا بن جائے گا, قلمانی. قلمان. حالت رفع میں بن جائے گا قلمانی. حالت نصب میں کیا بن جائے گا, قلمینی. قلمینی.
اور حالت جر میں بھی قلمین. تو دیکھیں اعراب کی کیا ڈیفینیشن تھی؟ اعراب کی کیا ڈیفینیشن تھی؟ وہ حرکت سے پہچانا جاتا ہے. اعراب کی کیا ڈیفینیشن تھی؟ وہ حرکت سے پہچانا جاتا ہے. سر اسم کی کوئی ڈیفینیشن تھی؟ سر اسم کی کوئی معنوی تبدیلی نہ ہو. جی بولیے. کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، تینوں حالتوں میں سے بلکہ اس کی اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی لیکن معنوی اعراب تبدیلی نہیں کہلاتی ہے. اعراب کی ڈیفینیشن کیا ہے دوبارہ بتائیے. اسم کی کوئی معنوی تبدیلی نہ ہو جس میں اس کے معنی بالکل تبدیل نہ ہو، لیکن اسم کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اب آپ دیکھیں اسم کی شکل کی تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی سر. قلم سے قلمانی ہو گیا، جی قلم سر. سے قلمینی ہو گیا، قلم سے قلمینی ہو گیا. شکل کی تبدیلی ہو گئی نا. جی سر. حالت کی تبدیلی کیا تھی؟ قلمون قلمن قلمن. اور اب آپ دیکھیں کہ اسم کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اعراب سے پہچانا جاتا ہے. اگر حرکت سے پہچانے تو پھر آپ قلمانی کو آپ کیا کہیں گے؟ کون سی حالت ہے؟ رفع، حالت رفع. میرا سوال تھوڑا سا غور سے سنیں پہلے پھر جواب دیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس جو زیر زبر پیش ہے یہ حرکت ہے، یہ اعراب نہیں ہے. اگر میں زیر زبر پیش کو اعراب کہوں تو پھر مجھے اس کا اعراب تو اس کو حالت جر ماننا پڑے گا نا. جی سر. حالت جر. تو اس سے زیر زبر پیش کیا ہے؟ حرکت ہے، اعراب نہیں ہے. زیر زبر پیش حرکت ہے، اعراب نہیں ہے. واحد اسم کا اعراب حرکت سے ضرور پہچانا جاتا ہے. واحد اسم کا اعراب حرکت سے ضرور پہچانا جاتا ہے، لیکن مثنیٰ کے اندر آپ ساؤنڈ سے پہچانتے ہیں. ساؤنڈ کیا؟ حالت رفع میں آنی، حالت نصب میں اینی. میں آپ کے سامنے ایک اور اسم رکھتا ہوں. سیارہ. سیارہ مجھے بتائیے منصرف ہے، غیر منصرف ہے کہ مبنی ہے؟ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں. جی منصرف، غیر منصرف کہ مبنی؟ جی سر یہ منصرف ہے. کیسے پتا چلا منصرف ہے؟ اس میں غیر منصرف کی کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے، زبردست. مجھے بتائیے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ سر مؤنث ہے. کیسے پتا چلا؟ سر اس میں علامت ہے تائے مربوطہ. کون سی علامت ہے؟ تائے مربوطہ سر. سیارہ کی تینوں حالتیں بتائیں واحد اسم کی. سر واحد اسم کی سر سیارتن، سیارتن، سیارتن. مجھے بتائیں کہ دو زبر کا الف لگے گا اس میں؟ نہیں سر اس میں نہیں لگے گا کیونکہ تائے اس میں نہیں مربوطہ لگے ہے. گا. اب ہم نے اس کا مثنیٰ بنانا ہے. ٹھیک ہے، مثنیٰ اس کا بناتے ہیں تو یہ بن جائے گا سیارہ. اچھا اب یاد رکھ لیجیے گا یہ گول تا جو ہوتی ہے جب اس کو ملا کے لکھتے ہیں تو یہ گول تا سیدھی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ سیدھی ہو جاتی ہے. سیدھی ہو جاتی ہے، یعنی گول تا نارمل تال میں ہو جائے گی. تو آخری حرف پہ فتح دیا، الف اور نون زار. سیارہ ثانی، سیارہ ثانی. یہ گول تا جو ہوتی ہے جب اس کو ملا کے لکھتے ہیں تو یہ سیدھی ہو جاتی ہے. کیا بن جائے گا؟ یہ سیارہ ثانی، دو گاڑیاں. حالت نصب جر کیا بن جائے گی اس کی؟ سیارہ تینی. نہیں تائین. سیارہ تینی. تمام. سیارہ تینی. ایک اور لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں
बिंद, बिंद किसको कहते हैं? सॉरी सर, बिंद डॉटर बेटी को, बेटी को कहते हैं। मुझे बताइए बिंद मुंसरिफ है, गैर मुंसरिफ है, मबनी है? सर ये सर गैर मुंसरिफ है। गैर मुंसरिफ है, गैर मुंसरिफ है। ये बताओ, मुझे बताइए मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस। मुअन्नस। कौन सा मुअन्नस है, हकीकी गैर हकीकी? हकीकी। हकीकी है सर। हकीकी। इनकी तीनों हालतें बताइए, हालत वाहिद की तीनों हालतें बताइए। इसकी बिंतुन, जी, बिंतान, बिंतान, बिंतिन, बिंतिन। इसके मुसन्ना बनाइए। बिंतानी, बिंतानी, बिंतैनी। बिंतैनी। हालत जर भी बोले मुझसे। सर बिंतैनी। बिंतैनी। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ तक? वाहिद से मुसन्ना बनाना बहुत आसान है, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। वाहिद से मुज़क्कर बनाना, मुसन्ना बनाना बहुत आसान है, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। कैसे बनाना है? हालत रफा में आखिरी हर्फ के ऊपर फतह लगा के अलिफ और नून, नून के नीचे कसरा लगा दे तो साउंड बन जाएगी आनी। हालत नसब और जर एक ही होती है, जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है कि वो हालत नसब है कि जर है, और उसका तरीकेकार क्या है कि आखिरी हर्फ के ऊपर फतह दे और उसके बाद या साकिन और नून के नीचे जेर लगा दे, साउंड बन जाएगी एनी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, हाँ या ना बोला करें। सर जी सर। पिक्स ले जवाब आपका नहीं आएगा तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ। सर पिक्स। जी सर क्लियर है। जी ठीक सर। है जी। अच्छा जी, वाहिद से मुसन्ना तो हमने बना लिया, अब हमने वाहिद से जमा बनाना है। वाहिद से मुसन्ना हमने बना लिया, अब हमने वाहिद से जमा बनाना है। मुसन्ना किसको कहते हैं? दो को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं। और मुसन्ना दो को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं, और उसके बाद आती है जमा। अब जमा के हवाले से एक बात नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से नोट कीजिएगा प्लीज। जी सर। जमा याद रख लीजिएगा, दो होती हैं अरबी जबान में, दो किस्म की जमा है। एक है जमा सालिम और दूसरी है जमा मुकस्सर। मुकस्सर टूटा हुआ, टूटी हुई। जमा सालिम और जमा मुकस्सर। ये जो जमा सालिम है, ये जमा मुकस्सर है, का फर्क किस तरह से, वो आप इस तरह समझ लें कि जैसे एक लफ्ज था ना किताब, तो जमा सालिम का मतलब है कि किताब के अंदर जो तीन लफ्ज थे काफ, ता, अलिफ और बा, उसमें पहले वाले लफ्जों में वाहिद इसम में कोई तब्दीली नहीं आई। और जमा मुकस्सर का मतलब है कि जो पहले वाले तीन लफ्ज है उसमें कोई तब्दीली आ सकती है। वो आपके सामने जब एग्जाम्पल आएगी वो समझ लीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जमा सालिम किसकी बनती है और जमा मुकस्सर किसकी बनती है। ठीक है, तो याद रखिए उमूमन, उमूमन। अच्छा, आप एक वर्ड मेरा बहुत से वैसे ज़हन में बिठा लें, जब मैं आपसे कोई कहूँ ना उमूमन, तो इसका मतलब होता है 95%। क्या मतलब होता है? 90 to 95%, 100% नहीं है। 95। ठीक है, अगर मैं जब आपसे लफ्ज इस्तेमाल करूँ उमूमन, तो इसका मतलब है 90 to 95% की बात। तो जमा सालिम उमूमन, उमूमन इसमें सिफात की बनती है। किसकी बनती है? इसमें सिफात की बनती है। और जमा मुकस्सर उमूमन इसमें ज़ात की बनती है।
ٹھیک ہے جی. جمع سالم کس کی بنتی ہے؟ صفات کی بنتی ہے. جمع مکسر کس کی بنتی ہے؟ اس میں ذات کی بنتی ہے. لیکن بہت کچھ ایسے اسماء ہیں جس کی جو کہ صفات ہیں لیکن اس کی جو ہے وہ جمع مکسر بن جاتی ہے. اور بہت سی ایسی اس میں ذات ہیں کہ جس کی جمع مکسر جمع سالم بنتی ہے. اس میں ذات کس کو کہتے ہیں؟ اس میں ذات کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی ذات اپنے متعلق بیان کرے، اپنی اس میں اپنے بارے میں اس کی بیان. بہت آسان ایک ڈیفینیشن بتائے. اس میں ذات جو اپنا ذاتی وجود رکھتا ہے، جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ کے آنکھوں میں آپ کے سامنے اس کی کوئی شکل آ جائے، وہ اس میں ذات کہلاتا ہے. اور اس میں صفات کس کو کہتے ہیں؟ اس میں کسی صفت بیان کی جاتی ہے، اس میں ذات کے بارے میں بیان اس کی اچھائی، اس کی برائی، اس کی کمی بیشی بیان کرنا، اس میں صفات. ٹھیک ہے جی. تو ہم سب سے پہلے اس جمع سالم پڑھیں گے. جمع مکسر آج نہیں پڑھیں گے، جمع مکسر ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے. اب جمع سالم کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ جمع سالم کا جب آپ نے واحد سے مثنیٰ بنانا ہے، جمع سالم کا جب آپ نے واحد سے مثنیٰ بنانا ہے تو آپ نے جس طرح سے ہم نے اس کا بنایا تھا نا، اللہ بھلا کرے، مثنیٰ کا بنایا تھا، مثنیٰ کا. لیکن مثنیٰ کے اندر مذکر مؤنث دونوں کا قانون ایک ہی تھا. مثنیٰ کے اندر کیا تھا جی؟ یہ ذرا بولیں. مذکر اور مؤنث کا قانون ایک ہی تھا. کیا قانون تھا وہ بھی بتا دیں ذرا پلیز. دونوں کے ساتھ آخری حرف پہ زبر لگا کے ساتھ میں الف. نہیں ایسے نہیں بتایا، غلط طریقے سے بتا رہے. طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کا، صحیح طریقے سے بتائیے. یا نون آ رہا تھا. نہیں رفع حالت میں ہاں اس طرح سے بتائیں نا، الف طریقہ آپ صحیح بتائیں نا اپنا. and the other two are ya noon. Nasab and jar is جی بتائیے. nasab and jar is الف اور نون لگا ya دیتے ہیں. noon. حالت رفع کے اندر لاسٹ ورڈ کے اوپر فتح لگا کے الف اور نون لگا دیں، نون کے نیچے زیر. اور نصب اور جر کے اندر لاسٹ ورڈ کے اندر حرف زبر لگا کے یا ساکن اور یا ساکن کے ساتھ نون اور نون پہ زیر لگا دو. جی اچھا جی. لیکن جمع سالم جب آپ بناتے ہیں تو جمع سالم کا مذکر اور مؤنث دونوں کا الگ الگ طریقہ کار ہے. مذکر بنانے کا الگ طریقہ کار ہے، مؤنث بنانے کا الگ طریقہ. مذکر بنانے کے لیے جمع سالم کی بات کرتے ہیں. جمع سالم مذکر حالت رفع، جمع سالم مذکر حالت رفع بنانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ مثنیٰ بنانے کا کیا طریقہ کار تھا؟ مثنیٰ بنانے کا کیا طریقہ کار تھا؟ آخری حرف پر فتحہ کا اضافہ کر دیتے. آخری حرف فتح. یہاں آخری حرف کے اوپر پیش لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ پیش لگائیں گے. اور پیش لگانے کے بعد واو ساکن اور نون کے اوپر فتح لگا دیں گے. تو کیا ساؤنڈ بنے گا؟ کیا ساؤنڈ بنے گا؟ اون نہیں، اونا. سر دوبارہ بولیں گے. پتہ ہے نا اونا. اونا. کیا ساؤنڈ بنے گا؟ جی جی. اونا. اور حالت نصب و جر کے اندر کیا کریں گے؟ اس کی بھی حالت نصب و جر ایک ہی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا. اس کی بھی حالت نصب و جر ایک ہی ہے، جملے کا کانٹیکس بتائے گا. اور کیسے بتائے گا کہ آخری حرف کے اوپر آپ لگائیں گے زیر. کیا لگائیں گے؟ آخری حرف پہ لگائیں گے زیر.
اور اس کے بعد یا ساکن زیر اور نون کے اوپر فتح، کیا ساؤنڈ بنے گا؟ اینا. 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 تو دیکھیں وہ آپ کو ساؤنڈ، آپ کو جو واحد کا اسم ہے وہ تو آپ کو حرکت سے پتا چلے گا، لیکن جو مثنیٰ کا ہے اور جمع کا ہے وہ آپ کو ساؤنڈ سے پتا چلے گا. مثنیٰ کی ساؤنڈ کیا ہے؟ آنی اینی. جمع جی. سالم مذکر کا ساؤنڈ کیا ہے؟ اونا اینا. آخری حرف جی. پہ پیش، اس کے بعد واو ساکن اور نون فتح، آخری حرف پہ زیر یا ساکن اور نون فتح. یہ تو ہے مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے کیا ہے جی؟ مؤنث حالت رفع. مؤنث حالت رفع لاسٹ ورڈ پہ نارملی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث میں گولتا ہوتی ہے نا. جی سر. لاسٹ ورڈ پہ کیا ہوتی ہے؟ گولتا ہوتی ہے نا. جی. نارملی گولتا ہوتی ہے نا. ہاں اس جی. گولتا کو ہٹا دیں. جو گولتا ہوتی ہے نا اس کو جی. ریموو کر دیں. اس کو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہٹا دیں ریموو گے. کر دیں. اور اس کے بعد الف اور ٹھیک ہے. تا کے اوپر تنوین لگا دیں. ساؤنڈ کیا بنے گی؟ کیا ساؤنڈ بنے گی؟ آتن. 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 کیا بنے گی ساؤنڈ؟ آتن. آتن. اور حالت نصب اور جر کے اندر، آتو. آتن. حالت نصب اور جر کے اندر اسی طرح سے گول تا کو ریموو کریں اور اس کے بعد الف اور تا کے نیچے دو زیر. آتن. کیا بنے گا؟ آتن. تو بیسیکلی جمع سالم میں آپ کے پاس چار ساؤنڈ، آپ کے پاس چار ساؤنڈ بنے گی. مذکر کے اندر اونا اینا، مؤنث کے اندر آتن آتن. کلیئر ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ کچھ سوال ہے تو پوچھیے. جی کوئی سوال ہے تو پوچھیے پلیز. نہیں سر. کوئی سوال نہیں، انشاءاللہ ہونا بھی نہیں چاہیے، بہت آسان. میں اب آپ کے سامنے ایک چارٹ بناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس چارٹ سر کو یہ جو جمع بنانے کا اس میں صرف چار ساؤنڈ ہے، اونا اینا اور کیونکہ مذکر مؤنث دونوں الگ آتی طریقے آتی. سے بنے گا. مثنیٰ کے اندر ایک ہی طریقے سے بنتا ہے، مذکر کے اندر جمع سالم کے اندر دو طریقوں سے بنتا ہے. مذکر کا الگ اور مؤنث کا الگ. ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس وقت جمع سالم. اب میں آپ کے سامنے ایک چارٹ بناتا ہوں. اس چارٹ کو اچھی طرح سے آپ نوٹ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا. تین حالتیں ہوتی ہیں ہماری، رفع نصب جر، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے واحد مثنیٰ اور جمع. اچھا آپ کو پتا ہے مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے نا. مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. تو آپ اس کو پہلے مذکر کو بنا لیتے ہیں. اسی طرح سے پھر مؤنث بھی ہوگا آپ کے پاس. مؤنث میں بھی تینوں حالتیں ہوں گی، واحد مثنیٰ اور جمع. اور اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے ایک اسم لے کے آتا ہوں. وہ اسم ہے مسلم. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ بردار. فرما بردار. بردار کو. ٹھیک ہے. آپ مسلم کی، مذکر کی، واحد کی تینوں حالتیں بتائیے. مسلم کی جی جمع. واحد. اچھا واحد. مسلمون. تھوڑا سا بولیں. مسلمون، مسلمانی، مسلمتن،
مسلمان Muslimun, Muslim. مسلمان مسلمان. مسلمان. مسلمان میں دو زبر کے بعد الف آئے گا. Yes. مسلمان. حالت جر بتائیے. مسلمین جی زور سے بولے. مسلمین مسلمان تو آپ مجھے بتائیے واحد اسم کا اعراب آپ کو کیسے پتا چلا؟ واحد اسم کا اعراب آپ کو کیسے پتا چلا؟ حرکت سے. حرکت سے پتا چلا. اب یہ مسلم کا مسلمون کا مثنیٰ بنائیے. حالت رفع میں کیا بن جائے گا؟ یہ مسلماتن مانی مانی. مسلمانی. مسلمانی. مان مسلمانی. حالت نصب میں کیا بنے گا؟ مسلمین مسلمین. حالت جر میں کیا بنے گا؟ مسلمین مسلمین. مثنیٰ کا اعراب آپ کو کیسے پتا چلا؟ حرکت سے حرکت سے پتا چلا. نہیں وہ Sound. ساؤنڈ Sound. سے پتا چلا. حالت رفع میں آنی ساؤنڈ تھا. حالت نصب اور جر میں کیا تھا؟ عینی عین ساؤنڈ. جمع بنائیے اس کی. جمع کیسے بنے گی؟ مسلم آخری حرف پہ مسلمون. واو نون آخری حرف پہ پیش. مسلمون. آخری حرف پہ پیش اور واو نون واو ساکن اور نون پہ فتح. مسلمون. مسلمون حالت نصب میں کیا بن جائے گا؟ مسلمین Yeah. مسلمین. مسلمینی دو مسلمان. مسلمینا دو بہت سے سارے زیادہ مسلمان. سب مسلمان سب مسلمان ہی دو سے زیادہ مسلمان. زیادہ زیادہ حالت جر کیا بنے گی اس کی؟ مسلمین Mean. یہ مذکر کے اندر بن گیا. مونس میں آ جائے. مسلمون مذکر ہے. اس کا مونس کیا بنے گا؟ مسلمتن مسلماتون. واحد اس کا ہو جائے گا مسلماتون. Muslimatun. حالت نصب کیا بنے گا؟ Muslimatin. مسلمتن مسلماتن. مسلمتن ہاں مسلمت. اور حالت جر میں دو زبر کے بعد اگر لف آئے گا. جی آئے گا. مسلمتن دو زبر کے بعد ایک الف آئے گا. نہیں نہیں آئے سر نہیں آئے گا. جی. اور حالت جر کیا بنے گی اس کی؟ مسلمتن مثنیٰ بنائیے اس کا. حالت رفع میں کیا بنے گا؟ مسلمتان مسلمتانی مسلماتانی.
मुस्लिमातान। हालत नसब क्या बनेगा? नहीं नहीं हालत जर क्या बनेगा? मुस्लिमतैन जमा बनाइए। मुस्लिमातुन जी मुस्लिमातुन मुस्लिमात मातूना जी मुस्लिमातुन मुस्लिमात मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। हालत नसब क्या बनेगा? मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। हालत जर क्या बनेगा? मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। अब आप देखें कि आपका वाहिद से मुसन्ना और वाहिद से जमा देखें साउंड बेस, ठीक है। मुसन्ना की साउंड चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो एक ही है, आनी ऐनी, जबकि जमा सालिम के अंदर मुजक्कर की साउंड है ऊना ईना और मुअन्नस की साउंड है आतुन आतिन, ठीक है जी। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। जी क्लियर है जी? जी कोई सवाल? कोई नहीं सर। सवाल है, कोई अशकाल है नहीं तो सर, पूछिए। नहीं सर। चले जी, अब एक एक करके वन बाय वन, ठीक है। सबने नहीं जी। करना, वन बाय वन कोई भी शुरू करे जी। हादिया आपसे शुरू करता हूँ, ठीक है जी। मैं आपको एक इस्म देता हूँ, मैं आपको एक इस्म देता हूँ आबिद। आबिद, आबिद किसको कहते हैं? इबादत करने वाला इबादत करने वाला। आबिद इबादत करने वाला। हमारा मसला है हम सब इबादत करने वाले हैं, हमको आबिद नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए? अब्द होना चाहिए, गुलाम होना चाहिए, इबादत करने वाले बंदे। आबिद से पहले मुजक्कर की करें तीनों आदतें, फिर मुअन्नस की करें जी। शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। सर रफा में पहले वाहिद मुजक्कर में आएगा आबिदुन, फिर नसब में आएगा वाहिद मुजक्कर आपके का कहने की जरूरत आबिदन। नहीं है, आपके कहने की जरूरत नहीं है कि नसब में आएगा, क्या ठीक है आप सर, करते जाए। ठीक है सर। आबिदुन आबिदन आबिदिन, फिर मुसन्ना में सर आएगा आबिदानी आबिदानी आबिदैनी आबिदैनी, आबिदैनी फिर सर जमा में आ जाएगा आबिदूना आबिदूना आबिदीना आबिदीना, आबिदीना। ठीक है। मुअन्नस में आ जाए। मुअन्नस में सर ये आबिदतुन आबिदतुन आबिदतन आबिदतन आबिदतिन, आबिदतिन फिर सर मुसन्ना उसका आएगा आबिदतानी आबिदतानी आबिदतैनी, आबिदतैनी फिर आबिदतैनी, आबिदतैनी फिर सर जमा मुअन्नस उसका आएगा आबिदत आबिदातुन। आबिदातुन, एक अलिफ को जी खींचा सर, करें। जी सर। आबिदातुन, आबिदातुन, यस सर, और आबिदातिन और आबिदातिन। जबरदस्त। मोना
جی میں آپ سے کہتا ہوں کافر. کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپانے والا. چھپاتا ہے، جو چھپا لیتا ہے، انکار کرنے والا، چھپانے والا. جی کافر سے کریں. کافرن کافرن کافرن. نہیں کافرون. کافرن کافرن and کافرن. زبردست. Okay, کافرانی کافرینی کافرینی. زبردست. Then کافرون کافرون نہیں، ہمیشہ حرکت پوری پڑا کرے. کافی کافرونی رونا. کافرون. رونا کافرونا right. کافرونا کافران نہیں کافرینی کافرینی کافرین. کافرین. کافرینی جو ہے وہ تو مثنیٰ ہو جائے گا. جی کافی. کافرین کافرین. زبردست. and کافراتن نہیں کافرتن. کافرتن. اچھا کافرتن. کافرتن کافرتن کافرتن. زبردست. and then کافرتانی زبردست. کافرتینی کافرتینی. ٹھیک ہے. then کافراتن ہاں کافراتن کافراتن. بس ہمیشہ دیکھیے مثنیٰ کے اندر واحد میں اور جمع میں تھوڑا خیال رکھا کریں. جی جب آپ اس کو کہتے ہیں نا کافراتن تو ایسا لگ جی. رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا واحد پڑھیں گے جمع. تو کافراتن کافرتا کافراتن 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 کافراتن. جی امی احمد آپ آئیے. مومن. جی سر. مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایمان لانے والے کو. ایمان لانے والے کو. اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو. اچھا ایمان لانے والا اور فرما بردار. ایمان لانے والا کہ ایمان رکھنے والا؟ ایمان والا. ایمان والا. ایمان والا. مجھے بتائیے مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ سر وہ فرما برداری کرتا ہے اور وہ ایمان مومن لا کیا چکا کرتا ہے؟ ہوتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ وہ بھی یہی ہوتا ہے. ایک چیز کے دو نام کیسے ہو سکتے ہیں؟ سر آپ بتا دیں. ارے کوشش تو کریں گے تھوڑی سی. دیکھیے سیکھنے سکھانے کی کلاس ہے. میں آج بھی اپنے استادوں سے سیکھتا ہوں اور اتنی جدوجہد سے سیکھتا ہوں جتنا پہلے سیکھتا ہوں. کوئی اور بتا دیں مومن اور مسلمان کا فرق. مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہو گیا اوبیڈینٹ. اینڈ جو مومن ہے وہ اس مینس لائک از ڈیپر یعنی is believer. Each and everything I don't know. Sorry. اور آپ تھوڑا قریب ہیں. آپ کا جو آنسر ہے نا وہ 2 روپے والا. آئی وانٹ ایٹ لیسٹ 5 روپے کا آنسر دیں آپ. کوئی اور بتائے. جی ہادی آپ بتائیے. مومن مطلب ان کو مطلب پکا اس کا ایمان ہے. دیکھیں مومن اور مسلمان کا ایک بہت ہی میں آپ کو آسان فرق آج بتا دیتا ہوں اور نوٹ کر لیجئے گا. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے. جی. مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو ماننے والا. جو اللہ کو مانتا ہے. اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. ماشاء اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں ہم، کیونکہ ہم اللہ کی نہیں مانتے. ہم کہیں اللہ کی مانتے ہیں، کہیں کسی اور کی مانتے ہیں. مومن وہ ہے جو صرف اللہ کی مانتا ہے. یعنی کمپلیٹ سبمیشن. کمپلیٹ ٹوٹل. اللہ نے کہہ دیا یہ کرو، یہ کرنا ہے، وہ سوچتا نہیں، وہ فتویٰ نہیں لاتا، وہ کسی قسم کا فتویٰ نہیں لے کے آئے گا. He will not go to any mufti and ask کہ میں نقاب لوں کہ نہیں لوں، میں نامحرم کے سامنے جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں جو ہے وہ مچھلی کھاؤں کہ جھینگا کھاؤں، میں جو ہے وہ یہ کروں وہ نہیں جائے گا. تو مسلمان کون ہے؟ تو بیسکلی اللہ کو تو سب مانتے ہیں. آپ میں سے کرکٹ کوئی دیکھتا ہے؟ کون کرکٹ دیکھتا ہے؟ آپ میں سے کوئی کرکٹ دیکھتا ہے؟
نہیں سر. کوئی بھی نہیں دیکھتا. آپ میں دیکھتی ہوں. آپ دیکھتی ہیں. مجھے بتائیں سچن ٹینڈولکر جب سینچری مارتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے؟ اوپر اوپر دیکھتا ہے آسمان کو. جی رونالڈو جب گول مارتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے؟ اوپر دیکھتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ اوپر اللہ ہے. رائٹ. تو اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں, لیکن بات تو یہ کہ اللہ مومن ہی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. جی مومن اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے. مومن وہ ہے. تو ہم نے آج سے کوشش کرنی ہے کہ ہم مسلمان نہ بنے بلکہ کیا بنے؟ مومن. اور اللہ نے جنت کا وعدہ کس کے ساتھ کیا؟ مسلمان کے ساتھ کیا کہ مومن کے ساتھ کیا ہے؟ مومن کے ساتھ. مومن کے ساتھ کیا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا میں دوزخ کو بھر دوں گا, لیکن جنت کے بارے میں اللہ نے کہا بہت بڑا پلاٹ ہے. زمین اور آسمان کے حوالے سے اس کا عرض ہے. جس طرح سے آپ لوگ کپڑا بنوانے جاتی ہیں تو کہتی ہیں 1.25 گز کا عرض ہے کہ 1.5 گز کا عرض ہے. زمین اور آسمان کا عرض ہے, اور آج تک کوئی سائنس پہلے آسمان تک نہیں پہنچی, اور اللہ کہتا ہے 7 آسمان ہے. جی ٹھیک ہے. تو کتنی بڑی جنت ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے, ہو سکتا ہے مونا آپ کو جنت مل جائے, دنیا آپ کے لیے مل جائے, یعنی آپ کے لیے جنت دنیا ہو جائے, پوری دنیا آپ کی ہے. تو عافیہ کو جو ہے وہ کوئی دوسرا مارشل آرٹس مل جائے گا, تو کسی اور کو جو ہے وہ ام احمد کو کچھ اور مل جائے گا. اتنی بڑی بڑی جنت ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کام کرنا ہے؟ سبمیشن. ٹوٹل سبمیشن اللہ کی ماننی ہے. دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. چلیے جی مومن سے کریں تینوں چیزیں فٹافٹ. مومنون, مومنن, مومنن, مومنانی, مومنینی, مومنینی, مومنونا, مومنینا, مومنینا, مومنتن, 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 مومنتانی, مومنتینی, مومنتینی, مومناتن, مومناتن, مومناتن. زبردست جی. سائن, زیب, سائن. جی سائن سر. کس کو کہتے ہیں؟ سائن کس کو کہتے ہیں؟ ٹائم جی صبر کرنے والا, روزہ رکھنے والے کو, روزہ رکھنے ہاں, روز دار. ابھی تو آپ سب لوگوں نے روزہ رکھے تھے نہیں رکھے تھے؟ رکھے تھے کہ چھوڑ دیے اس بار, سر. یا اس سال کے پچھلے سال کی طرح چھوڑ دیے؟ نہیں رکھے پورا الحمدللہ. چلے جی سائن کی کریں. سائن کس کو کہتے ہیں؟ روزدار کو. آپ کو پتا ہے یہ سوم لفظ ہے, یہ لفظ سوم ہے, یہ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید جو ہے وہ عرب کی جو زبان تھی اس زبان میں نازل ہوا. تو بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو عرب اپنی زبان میں استعمال کرتا. تو سوم عرب کہتا تھا, جو عرب کے جنگ میں جانے والے گھوڑے ہوتے تھے نا, تو اس گھوڑوں کو وہ بھوکا رکھتے تھے, 2-3 دن کے لیے اس کو کھانا نہیں دیتے تاکہ اس کی عادت ہو جائے, تاکہ وہ جنگ میں جب جائے تو ایسا نہ ہو کہ کھڑا ہو جائے پہلے کھانا تو پھر میں جنگ میں لڑنے جاؤں گا. تو سائن کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے رک جانا. اب آپ دیکھیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ میں کیا ہوتا ہے, آپ اپنے حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں نا. مجھے بتائیے کھانا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. حلال ہے, لیکن آپ رک جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے پانی پینے سے رک جاتے ہیں, آپ اپنی شوہروں کے ساتھ صحبت کرنے سے رک جاتے ہیں, آپ گالی دینے سے, آپ بری بات کرنے سے روکتے ہیں اپنے آپ. تو سائن کا جو سوم کی جو بنیادی معنی ہے وہ رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے جب حلال چیز کو آپ کو, اور آپ حلال چیز سے رک جاتے ہو تو پھر حرام چیز سے کیوں نہیں رکتے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, دیکھیں روزے کے اوپر, سوم کے اوپر صرف 2 آیات آئی ہیں پورے قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ سب کچھ قید کر دیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شاید, امید ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے اس میں انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. جی سر. ٹھیک ہے. چلے جی سائن کی حالت کریں فٹافٹ. سائمن, 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 ٹھیک. سائمانی, سائمینی, سائمینی, سائمونا, سائمینا, سائمینا, سائمن,
صائمتن 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 ٹھیک ہے. صائمتانی صائمتینی صائمتین صائماتن صائماتن صائماتن. زبردست. چلے جی عابدہ خالد جی، چلے آپ ہی کے نام سن کر دیتے ہیں. خالد، خالد کسے کہتے ہیں؟ خالد کسے کہتے ہیں؟ جی عابدہ جی. خالد. چلے جی کوئی اور کر لیں. مونا آپ کر لیں. خالد، خالد کسے کہتے ہیں؟ خالد پتہ نہیں. ہمیشہ رہنے والا. او ہمیشہ. جی ہمیشہ میں نے بولا سر خالدن ٹھیک ہے. خالدن خالدن زبردست. خالدان خالدانی خالدینہ خالدین. خالدینی خالدینی. پھر ہے خالدونہ اونا خالدونہ خالدینی خالدین. خالدینی خالدینی مثنی ہے. خالدینہ جمع کر رہی ہیں. خالدینہ جی خالدینہ. جی. پھر ہے تو خالد کی سر جمع جو ہے سوری مونس جو ہے وہ تو نہیں بنے گی نا؟ بنے گی نا، کیوں نہیں بنے گی؟ اچھا کیسے بنے گی؟ خالدین خالدتن. خالدتن 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 خالدتانی خالدتینی خالدتینی خالدتن خالدتن خالداتن 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 خالداتن. اچھا مجھے مونا ایک بات بتائیے کہ جتنے بھی آپ کے سامنے میں نے اسم لکھے تھے، عابد، کافر، مومن، صائم، خالد، یہ آپ مجھے بتائیے اس میں ذات تھی کہ اس میں صفات تھی؟ ذات تھی آئی تھنک. ذات تھی. جی اس میں ذات تھی. نہیں صفت بھی ہو سکتی ہے. یہ صفت ہی ہے نا، ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ سر اس میں صفات ہے. صفات سر رائٹ. عابد صفت ہے، سب صفت ہے. مسلم بھی کافر بھی صفت صفت ہے. ہے، مومن بھی صفت ہے، صائم بھی صفت ہے. مجھے بتائیے آپ جی میں سر. سے آپ سب شادی شدہ ہیں؟ جی سر. سارے جی شادی شدہ. سر بچوں والے. آپ سب امی ہیں؟ جی آپ سب امی ہیں. مجھے بتائیے امی جو ہے، ماں جو ہے، یہ صفت ہے کہ ذات ہے؟ صفت ہے. صفت ہے، کیونکہ جی. آپ کی ذات کیا ہے؟ آپ کی ذات کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتہ نہیں. آپ کی ذات عورت ہے. آپ جی کی ذات کیا ہے؟ جی. اور آپ کی ذات کیا ہے؟ عورت عورت. لیکن عورت. آپ کی صفات کیا کیا ہے؟ آپ جو ہے وہ ماں بھی ہیں، آپ خالہ بھی ہیں، آپ پھپھی بھی ہیں، آپ بہن بھی ہیں، آپ بیٹی بھی ہیں، آپ بیوی بھی ہیں، آپ ہو سکتا ہے ساس بھی ہوں، آپ ہو سکتا ہے بہو بھی ہوں. یہ ساری ہے نا. آپ ہو سکتا ہے بھانجی بھی ہوں کسی کی، آپ کسی کی بھتیجی بھی ہو سکتی ہیں. یہ سب آپ کی کیا ہیں؟ صفات ہیں. یعنی ایک ذات کی بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں. جی جی ایک ذات کی بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں. یہ سب صفات ہیں. جی. لیکن یہ ابھی جتنی میں نے آپ کو صفات بتائی ہے نا، یہ وہ صفات ہیں کہ جس کی جمع سالم نہیں بنے گی. یہ ہم جمع مکسر جب پڑھیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا. تو لیکن میں نے عموماً آپ کو کیا بتایا کہ عموماً اب جیسے کتاب ہے، میں آپ کے سامنے ایک لفظ لے کے آتا ہوں کتاب. مجھے بتائیے کتاب جو ہے وہ اس میں ذات ہے کہ اس میں صفات ہے؟ ذات. اس میں ذات ہے. آپ اس میں ذات ہے. اس میں ذات کی جمع سالم نہیں بنے گی. آپ کتاب بونا نہیں کہیں گے. جی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہم جمع مکسر پڑھیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا جمع مکسر کیا تھا. تو واحد سے مثنیٰ بنانا، ایک سے دو بنانا بہت آسان ہے. چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ایک ہی طریقہ کار ہے. طریقہ کار کیا ہے؟
آخری حرف پہ فتح لگائیں. حالت رفع میں الف اور نون زیر لگا کے آنی ساؤنڈ کرتے. نصب و جر کے اندر آخری حرف پہ فتح لگا کے یا ساکن اور نون زیر لگا کر اینی ساؤنڈ کرتے. اور جمع کی بات کرتے ہیں. جمع دو ہوتی ہے, ایک جمع سالم ہوتی ہے, ایک جمع مکسر ہوتی ہے. جمع سالم بنتی ہے صفات کی عموماً مینس 90-95%, اور مکسر بنتی ہے اس میں ذات کی 95%. تو ہم نے جمع سالم کیا تھا. جمع سالم بنانے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے, لیکن مذکر مؤنث دونوں کا الگ ہے. مثنیٰ میں ایک ہی تھا, جمع سالم میں مختلف ہے. مذکر کے اندر کیا ہے, حالت رفع میں آخری حرف پہ پیش لگا کر واو ساکن اور نون پہ فتح لگا دے اونا ساؤنڈ. حالت نصب اور جر کے اندر آخری حرف پہ زیر لگا کر یا ساکن نون پہ فتح اینی ساؤنڈ. جبکہ مونس کے اندر جو گولتا آتی ہے نا, گولتا کو ریموو کرتے اور حالت رفع میں آتن لگاتے ہیں, حالت نصب جر میں آتن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایکسرسائز آپ لوگوں کو بھیجوں گا, کوشش کیجیے گا کہ کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم جمع مکسر کو کور کریں گے, کچھ اور مزید ایکسرسائز کریں گے. اس کے بعد ہماری ایک چیز رہ جائے گی وسعت, اور جب ہم وسعت کو کر لیں گے پھر ہم اپنے جملوں کی طرف چلیں گے اور ریئل گرامر کی طرف. ریئل کیا, یہ بھی گرامر ہی ہے آپ کی, لیکن آہستہ آہستہ چیزوں کو اور انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے رہیں گے. کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم کلاس سر خالد کا میننگ بتا دیں ذرا ڈیٹیل. خالد کا مطلب ہمیشہ رہنے والا, فار ایور لیونگ. فار ایور. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا خالدون, وہ جن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا جی خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین. اب مجھے بتائیں خالدین کون سی ساؤنڈ ہے؟ خالدین. جی یہ نصب اور جر کا پلورل ہے. جی مذکر جمع مذکر سالم خالدین. جی ٹھیک ہے سر. اس کی ریکارڈنگ ارے ریکارڈنگ تو آ ہی جائے گی, پہلے پڑھائی تو کر لیں پھر ریکارڈنگ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے جی سر. چلیں, بہت بہت شکریہ. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک اللہ خیرا کثیرا. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.